فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو بھارت کے علاقے سیالکوٹ میں پیدا ہوئے جو اب پاکستان کا حصہ ہے۔ انہوں نے دولت مند ذمہ داروں سلطان فاطمہ اور سلطان محمد خان کے بیٹے کی حیثیت سے بچپن کا استحقاق حاصل کیا جو ان کی پیدائش کے فوراً بعد ہی 1913 میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کے والد ایک ممتاز وکیل اور ایک ایلیٹ ادبی حلقے کے ممبر تھے جس میں پاکستان کے قومی شاعر علامہ اقبال بھی شامل تھے۔ 1916 میں فیض نے ایک مشہور علاقائی اسکول مولوی ابراہیم سلکوٹی میں داخلہ لیا اور بعد میں اسکاٹش مشن ہائی اسکول میں داخلہ لیا گیا جہاں اس نے اردو، فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے عربی میں بیچلر ڈگری حاصل کی، اس کے بعد انگلش میں ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد 1932 میں لاہور کے گورنمنٹ ہائی اسکول، اس کے بعد 1932 میں لاہور کے گورنمنٹ کالج سے اور بعد میں اورینٹل کالج لاہور سے عربی میں سیکنڈری کی ڈگری حاصل کی۔ 1935 میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد فیض نے تدریس کا آغاز کیا۔ MAO میں کیریئر، امرتسر میں کالج اور پھر لاہور کے ہیلی کالج آف کامرس میں۔ فیض کی ابتدائی نظمیں روایتی اور محبت و خوبصورتی کے بارے میں تھی، لیکن لاہور میں ہی انہوں نے سیاست برادری میں وسعت دینا شروع کی اور وہ جس موضوعاتی باہمی ربط کو محسوس کرتے تھے وہ زندگی اور شاعری دونوں میں بنیادی حیثیت رکھتے تھے۔ اسی عرصے میں اس نے برطانوی تارکین وطن ایلس جارج سے شادی کی اور اسلام قبول کیا جس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ 1942 میں انہوں نے برطانوی ہندوستانی فوج میں شامل ہونے کی تدریس چھوڑ دی جس کے لیے انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران اپنی خدمات کے لیے ایک برطانوی سلطنتی تمغہ حاصل کیا۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے بعد فیض نے فوج سے استعفیٰ دے دیا اور انگریزی زبان کے ایک سوشلسٹ اخبار دی پاکستان ٹائمز کا ایڈیٹر بن گیا۔ فیض کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے آرٹسٹ کی قومی کونسل میں مقرر کیا تھا اور ان کی نظموں کا جو پہلے روسی زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا نے انہیں 1963 میں لینن امن ایوارڈ سے نوازا تھا۔ 1964 میں فیض کراچی میں قیام پذیر ہوئے اور عبداللہ ہارون کالج کا پرنسپل مقرر ہوئے جبکہ متعدد نامور رسائل اور اخبارات میں بطور ایڈیٹر اور مصنف بھی کام کرتے رہے۔ انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے مابین 1965 کی جنگ کے دوران محکمہ اطلاعات کے لیے اعزازی صلاحیت کے ساتھ کام کیا اور پاکستان، بھارت اور بعد میں بنگلہ دیش کے درمیان ہونے والے خون ریزی پر غم و غصے کی شدید نظمیں لکھیں۔ اپنی تمام تر ہنگامہ خیز زندگی میں فیض نے مسلسل لکھا اور شائع کیا۔ ہندوستان اور پاکستان دونوں میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا جدید اردو شاعر بن گیا۔ اگرچہ ان کا کام کافی سخت تحریر میں لکھا گیا ہے لیکن ان کی نظموں میں طبقاتی اور عام لوگوں کے مابین تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ ان کی نظموں کو خاص طور پر روایتی اردو شکلوں میں جیسے غزل میں منایا جاتا ہے اور ان کی روایتی موضوعاتی توقعات کو وسعت دینے کی غیر معمولی صلاحیت جس میں سیاسی اور سماجی امور شامل ہیں۔ ان کی مشہور تصانیف میں سے کچھ کے نام یہ ہیں: نقش فریادی، دست صبا، زندہ نام، میزان، متاع لوح و کلام، نسخہ ہے وفا، رات دی رات، میرا دل میرا مسافر۔ اگرچہ ایک سادہ زندگی بسر کرنے کے باوجود فیض کا کام سیاسی نظریہ اور شاعری لازوال ہو گئی اور انہیں علامہ اقبال کے بعد اکثر پاکستان کا سب سے بڑا شاعر کہا جاتا ہے۔ ان کے کام کو پاکستان کے ادب، فنون لطیفہ اور شاعری کی ترقی کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ملک کے سب سے پسندیدہ شاعر تھے۔